السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم دوستو، آج میں آپ کے سامنے ایک بہت ہی پیاری اور جامع دعا لے کر حاضر ہوا ہوں۔ آپ اس دعا کو یاد کریں، اپنی دعاؤں میں اس کو کثرت سے مانگیں اور اپنے یار دوستوں کو بھی وہ دعا یاد کرائیں تاکہ وہ بھی اپنی دعاؤں میں اس کو کثرت سے مانگ سکیں۔ قطبہ بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول، اللہ کے نبی یہ دعا کثرت سے کیا کرتے تھے، یہ دعا کیا کرتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من منکرات الاخلاق والاعمال والاہواء، کہ اے اللہ میں تجھ سے بری عادتوں، بری خصلتوں، برے اعمال، برے کرتوت اور بری خواہشات سے پناہ طلب کرتا ہوں۔ اے اللہ مجھے پناہ نصیب فرما ان تمام برائیوں سے۔ یہ روایت، یہ حدیث ترمذی میں 3591 نمبر پر موجود ہے، صحیح سند کے ساتھ، آپ وہاں جا کر بھی یاد کر سکتے ہیں۔ ناظرین، یہ دعا دیکھنے میں بہت ہی معمولی ہے، لیکن آپ کو یاد رہنا چاہیے کہ یہ دعا بہت ہی جامع ہے۔ جامع اس لیے کہ برے اخلاق سے اللہ کی پناہ طلب کی جا رہی ہے۔ ناظرین، جب انسان کے اخلاق صحیح ہوتے ہیں تو وہ شخص کیا کرتا ہے؟ ایک روزے دار جو کثرت سے روزہ رکھتا ہو اور نوافل کا پابند ہو، ایسے شخص پر جو حسن اخلاق والا ہے، قیامت کے روز درجے کے اعتبار سے اس سے بڑھا ہوا ہوگا۔ تو کثرت سے روزہ رکھنا، نوافل پڑھنا، اس پر ایک حسن اخلاق والا بھاری پڑ جائے گا۔ اسی طرح حسن اخلاق کے اور بھی بے شمار فضائل ہیں، مستقل اگر ان تمام چیزوں کو جمع کیا جائے، ان فضائلوں کو اور کہا جائے تو گھنٹوں کی ضرورت ہے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم برے اعمال سے پناہ مانگتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے۔ تو یہ جو برے اعمال ہیں، ان برے اعمال سے آپ کو مسلم کی وہ حدیث یاد ہوگی کہ جس میں اللہ کے نبی پوچھتے ہیں کہ مفلس کون ہے؟ تو صحابہ کہتے ہیں کہ مفلس تو ہم میں سے وہ ہے جس کے پاس پیسے وغیرہ نہیں ہوتا ہے، مال و دولت نہیں ہوتا، وہ شخص مفلس ہے ہمارے درمیان۔ تو اللہ کے نبی نے کیا کہا کہ میری امت میں مفلس وہ شخص ہے جو قیامت کے روز روزے، نماز اور دوسری عبادت جو ہوتی ہیں نیکیاں، وہ نیکیوں کے ساتھ پہنچے گا، اس کے ساتھ ساتھ وہ کسی کو گالی دیا ہوگا، کسی کو مارا ہوگا، کسی کی برائی کی ہوگی، کسی کا خون بہایا ہوگا۔ تو اس طریقے سے اس نے بے شمار برائیاں بھی کی، برے اعمال بھی کیے، برے کام بھی کیے۔ تو ان برے کاموں کے نتیجے میں وہ جو بہت ساری نیکی لے کر اللہ کے پاس پہنچا ہے، ان نیکیوں کو کیسے کیا جائے گا کہ جو حقوق جن کے اوپر ظلم کیا گیا، یہ مظلوم شخص آئے گا اور اس مظلوم شخص کو جس کے اوپر جتنا ظلم کیا اتنے ہی اس کو نیکی دے کر بھیج دیا جائے گا، پھر دوسرا، پھر تیسرا، ایسے کرتے کرتے ایک ایک کو نیکی دیتے 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 آخر کار اس کے نیکی ختم ہو جائیں گی اور مظلوم شخص اب بھی بچے ہوئے ہوں گے۔ پھر مظلوموں کے جو گناہ ہیں، ان گناہوں کو اس کے اوپر دیا جائے گا، ڈالتے ڈالتے آخر کار اس کو جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ یہ مسلم کی روایت ہے۔ تو ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک شخص روزے، نماز اور دوسری بہت ساری عبادتوں کے ساتھ اللہ کے یہاں پہنچتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ برے کرتوت، برے اعمال کی وجہ سے یہ شخص اپنی نیکیوں سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے، اس کے نیکی کرنا کچھ کام نہیں آتا ہے۔ تو اس لیے یہ دعا بہت ہی جامع دعا ہے، اور اس وجہ سے بھی کہ اس میں بری خواہشات سے اللہ کی پناہ طلب کی گئی ہے۔ بری خواہشات کیا ہے؟ کہ جب انسان جو سوچتا ہے، جو پلان بناتا ہے، جو ارادہ کرتا ہے، ارادے کے مطابق انسان عمل کرتا ہے۔ تو ارادہ، پلان اگر وہ صحیح کرے گا تو عمل بھی صحیح کرے گا، ارادہ اگر وہ غلط کرے گا تو عمل بھی غلط کرے گا، جس کے نتیجے میں، کیونکہ دل میں پلان پیدا ہوتا ہے، ایک ارادہ، ایک سوچ، ایک تدبیر دل کے اندر پیدا ہوتا ہے، اور دل کے ہی قابو میں پورا جسم ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا الا وان فی الجسد مضغہ، کہ
ہر ایک جسم میں ایک گوشت کا ٹکڑا ہے، اگر وہ گوشت کا ٹکڑا ٹھیک ہو جائے تو پورا جسم ٹھیک رہتا ہے، اور اگر وہ ٹکڑا خراب ہو جائے تو پورا جسم پھر خراب ہو جاتا ہے. یعنی جیسا دل ہوتا ہے ایسے ہی ظاہر سے اعمال انسان کے نکلتے ہیں، اور جیسے ہی دل برا ہوتا ہے تو ایسے ہی اعمال بھی برے نکلتے ہیں. تو اس لیے یہ دعا بہت ہی جامع دعا ہے، آپ اس کو یاد کریں، اپنی دعاؤں میں کثرت سے مانگیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی یہ دعا کثرت سے مانگنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ان برائیوں سے ہماری حفاظت فرمائے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.